بہرحال موجزہ خلاف عادت کام ہوتا ہے اور حقیقت میں فعل اللہ تعالیٰ کا ہو۔ ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے مفتی منیر شاکر، آپ نے بھی ان کو سنا ہوگا، ان کے کلپ سنے ہوں گے۔ آج کل وہ مسلسل معجزات کا انکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موصوف پہلے مماتی تھے، حیات انبیاء کے منکر۔ خدا جانتا ہے کہ انکار حیات سے انکار معجزات تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا۔ آج کل مسلسل معجزات کا انکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کئی دن پہلے میں نے ان کا کلپ سنا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ النمل میں موجود ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ان میں ایک چیونٹی چیونٹیوں سے کہتی ہے، قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ مفتی منیر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیونٹی نہیں تھی۔ نو چې نمل نمو انسان نشي کېده، هدهد چې نمو انسان نشي کېده۔ وہ کہتے ہیں نملہ کسی انسان کا نام بھی تو ہو سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے۔ کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیں، تفسیر طبری اٹھائیں، ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر سمعانی اٹھائیں، تفسیر مکی اٹھائیں، تفسیر ابن جوزی اٹھائیں، تفسیر روح المعانی اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، تفسیر کشاف اٹھائیں، تفسیر ماوردی اٹھائیں، تمام تفاسیر میں یہ عربی تفاسیر کے میں نے نام لیے ہیں، تفسیر جلالین اٹھائیں، البحر المحیط اٹھائیں، تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ نملہ سے مراد چیونٹی ہے۔ باقی اردو کی جتنی بھی تفاسیر ہیں، سوائے ان تفاسیر کے جو منکرین حدیث نے لکھی ہے، ان کے علاوہ تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَبَعٍ أَن يَخْلُقَ اللَّهُ فِيهَا الْعَقْلَ وَالنُّطْقَ، کہ یہ بات بعید نہیں کہ چیونٹی کو اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت اور عقل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے۔ قرآن مجید ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے، آپ کس کس میں تعویل کریں گے اور کس کس واقعے کا انکار کریں گے؟ کہتا ہے یہ تو پھر چیونٹی کا معجزہ ہے۔ د سلیمان علیہ السلام معجزه ده که د میږي معجزه ده؟ هلکه معجزه د پیغمبر وي که د میږي؟ لږ خو جواب راکوئ یار۔ معجزه کہ چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی بات کو سمجھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ کہ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی، پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر اونٹنی کا معجزہ تھا کہ وہ پتھر سے نکل آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے حکم دیا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مائل کرو، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ، آواز دو، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ پرندوں کا معجزہ تھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات سن لی۔ کس کس بات کا آپ انکار کریں گے؟ اور پھر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ مجھے منکر حدیث نہ کہا جائے۔ آپ اپنے کرتوت ملاحظہ فرمائیں، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو۔ معجزہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو معجزے کا انکار حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہو، اس کا حکم کیا ہوگا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔